شعبہ عالمات جماعت اسلامی ہند شہر حیدرآباد کے جلسے تقسیم انعامات سے خواتین مقررین کے خطابات۔ شعبہ عالمات جماعت اسلامی ہند شہر حیدرآباد کے زیر اہتمام اختتامی جلسے بعنوان موجودہ دور میں عالمات سے توقعات بازیمن مقابل ایجاد سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائے طالبات دینی جامعات تقسیم اسنادات و انعامات لکڑ کوٹ چھتہ بازار حیدرآباد پر منعقد ہوا۔ پروگرام کی صدارت آسیہ تسنیم مرکزی اسسٹنٹ سیکرٹری جماعت اسلامی ہند و مرکزی ذمہ دار شعبہ عالمات نے کی۔ اپنے صدارتی خطاب میں انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زمانے میں مبعوث ہوئے جب دنیا ظلم، فساد، خونریزی اور اخلاقی زوال کا شکار تھی، انحطاط پذیری کی شکار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا سب سے پہلا پیغام توحید کا دیا اور مساوات، عدل کی بنیاد پر ایک صالح معاشرہ تشکیل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں، غلاموں اور محروم طبقوں کے حقوق واضح کیے اور انسانیت کو عزت و احترام کا سبق دیا۔ آسیہ تسنیم نے کہا کہ دینی مدارس و جامعات دین کے قلعے ہیں جہاں سے ملت کی نشاط ثانیہ کی راہیں کھلتی ہیں۔ ان مدارس کو چاہیے کہ وہ ایسے طلباء اور طالبات تیار کریں جو علم، کردار اور عمل کے ذریعے معاشرے میں خیر و اصلاح کے علمبردار بن سکیں۔ انہوں نے کہا کہ مدارس کے قیام اور ان کی سرگرمی میں اخلاص، للہیت اور خدمت دین کا جذبہ ہونا بے حد ضروری ہے۔ انہوں نے معلمات کو تاکید کی کہ وہ عصری علوم اور جدید ٹیکنالوجی سے واقف ہوں تاکہ طالبات کو زمانے کے چیلنجز سے نمٹنے کے قابل بنا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمات کے لیے 5 بنیادی اصول: نصب العین پر نگاہ رکھنا، عوام سے ربط تعلق برقرار رکھنا، نوجوان نسل کی تربیت و تزکیہ، میدان عمل میں سرگرمی اور اتحاد یکجہتی کا فروغ نہایت ضروری ہے۔ آسیہ تسنیم نے مزید کہا کہ مدارس کے معلمات طالبات جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر اقامت دین کی جدوجہد میں بھرپور کردار ادا کر سکتی ہیں۔ جماعت اسلامی ہند کی مقامی ناظمات کو بھی ہدایت دی کہ وہ عالمات کے ساتھ بھرپور تعاون کریں تاکہ اجتماعی کام میں مضبوطی پیدا ہو۔ فوزیہ سلطانہ، نائب صدر معلمہ جامعۃ البنات سعید آباد نے اہل غزہ نے تاریخ کا دھارا بدلا کے عنوان پر نہایت پر اثر انداز میں خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام اپنی استقامت، قربانی اور ایمان کامل سے پوری امت کے لیے مثال بنے ہوئے ہیں۔ آج اگر کوئی قوم آزاد اور غیرت مند ہے تو وہ اہل فلسطین ہے، جنہوں نے اپنے جذبات اپنی قربانی سے عہد صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی درندگی، ظلم و جارحیت نے اس کے چہرے سے انسانیت کا نقاب نوچ کر نکال دیا ہے، جبکہ فلسطینیوں کی ثابت قدمی ہی کی اخلاقی اور روحانی فتح ہے۔ انہوں نے اپیل کی کہ وہ اسرائیلی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں اور اہل فلسطین کے لیے خصوصی طور پر تہجد کے اوقات کار میں دعائیں کریں۔ ڈاکٹر رفعت سیما، ڈائریکٹر مکارم الاخلاق، امبرپیٹ نے مسائل وقف اور عالمات کی ذمہ داریاں کے موضوع عنوان پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ وقف ہماری دینی شناخت اور اجتماعی ورثے کی ایک اہم ستون ہے۔ افسوس کہ آج وقف کے معاملات میں غفلت، بدعنوانی اور نااہلی نے جڑ پکڑ لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری املاک وقفیہ کا تحفظ صرف اسی وقت ممکن ہے جب ہم سب استقامت اور باہمی اتحاد کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیں۔ محترمہ نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ جیسے فتح مکہ کے وقت بیت اللہ کی تولیت کفار سے لے کر مسلمانوں کو دے دی گئی تھی، اسی طرح آج بھی ہمیں اپنے اوقاف کی نگرانی اور خدمت کی ذمہ داری بیداری کے ساتھ ادا کرنی ہوگی۔ یہ پروگرام دینی جامعات کی طالبات میں علم و تربیت، دینی جذبہ اور بیداری پیدا کرنے کے مقصد سے ترتیب دیا گیا، جس میں شہر و اطراف کے مختلف دینی مدارس جامعات کے معلمات طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ واضح رہے کہ شعبہ عالمات جماعت اسلامی ہند شہر حیدرآباد کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر تحریری مقابلے جات منعقد کیے گئے تھے، جس میں شہر اطراف و اکناف کے بیشتر دینی مدارس کی طالبات نے حصہ لیا، جن میں نمایاں کردار کارکردگی پیش کرنے والے طالبات کو انعام اول اور دوم اور سوم سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ مختلف جامعات کی صدر معلمات کو یادگاری مومنٹوز پیش کیے گئے۔ پروگرام کے آخر میں محترمہ اسما زریں، سیکرٹری جماعت اسلامی ہند حیدرآباد، اظہار تشکر کیا۔ آسیہ سمیہ، صدر معلمہ جامعۃ البنات سعید آباد حیدرآباد، دیگر جامعات کی معلمات ذمہ داران نے بھی پروگرام میں شرکت کی۔ پروگرام کا آغاز حافظہ سیدہ رقیہ امۃ السلام فاضلہ جامعۃ البنات کی تلاوت کلام پاک اور ترجمانی سے ہوا۔ رخشندہ کوکب ارجمند نے نعت شریف پیش کی۔
عائشہ نسرین انچارج شعبہ عالمات جماعت اسلامی ہند حیدرآباد نے افتتاحی کلمات پیش کرتے ہوئے کہا کہ آج کے پرفتن دور میں عالمات کا کردار نہایت اہم ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کا ماحول قائم کرنے کی جدوجہد کرنی ہے تاکہ ملت میں فکری و عملی بیداری پیدا ہو۔ ناصرہ خانم صاحبہ سابق مرکزی معاون سیکریٹری جماعت اسلامی ہند دعا کے ساتھ پروخار اجلاس کا کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عمارہ صاحبہ نے پروگرام کی نظامت کے فرائض انجام دیے۔ ویورز ہمارے چینل کو لائک، فالو، سبسکرائب، شیئر اور کامنٹس کرنا نہ بھولیں۔